السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ وہ خود مان رہے ہیں 41 ہجری کا واقعہ ہے صلح حسن کا، اور 45 ہجری کی پیدائش ہے عمر بن دینار کی۔ تو عمر بن دینار نے یہ واقعہ خود نہیں دیکھا ہے، تو پکی بات 3-4 سال کا بچہ تو نہیں دیکھ سکتا نا وہاں حاضر ہو سکتا ہے اس واقعے میں۔ تو آخر کسی سے سنا ہے نا، یہ تو پھر مطلب 40 41 45 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، اس سے بھی پہلے پیدا ہونے والے۔ مثال کے طور پر ایک تابعی ہے، وہ پیدا ہوا ہے 20 ہجری میں، وہ پیدا ہوا 15 ہجری میں، تب بھی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ منقطع ہے۔ اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ سماع ہونا الگ بات ہے، یہ کس سے سماع کیا؟ کیا یہ کسی صحابی سے سنا اس نے؟ تو بتانا چاہیے تھا اسے۔ اس کا مطلب یہ روایت منقطع ہے، خود مان رہے ہیں وہ۔ دوسری انہوں نے خود بیان کیا کہ اس کی سند ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تیسری سند کے بارے میں بھی انہوں نے مانا کہ ابن شوذب جو ہے وہ 86 ہجری میں پیدا ہوا، یعنی کئی دہائیاں بعد اس واقعے کے۔ کتنے جھوٹے ہیں، خود مان رہے ہیں کہ سند منقطع ہے، یہاں سے آگے سند منقطع ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ صحیح سندوں سے ثابت ہے۔ کون سی صحیح سند پیش کی انہوں نے؟ ایک بھی صحیح سند پیش نہیں کی، خود مان رہے ہیں کہ انقطاع موجود ہے سندوں میں۔ اور اگر حافظ بن حجر اور دیگر ائمہ ان کی بات کو ماننا ہے تو انہوں نے کہا کہ یزید جو ہے وہ اس لشکر میں شامل تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بخشے بخشائے ہیں، تو مغفور مان لینا یزید کو، اس پہ تو اتفاق ہے۔